السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وامرأتہ حمالۃ الحطب کی ترکیب پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے سیصلی نارا ذات لہب کی ترکیب پڑھا تھا، تو یہاں پر واو حرف عطف ہے، امرأتہ میں امرأۃ مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے معطوف ہو جائیں گے۔ اب ان کا معطوف علیہ کون ہے؟ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا سیصلی نارا ذات لہب، اس کے اندر ہوا ضمیر جو سیصلی میں ہے وہی معطوف علیہ ہے، اور امرأتہ معطوف ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ضمیر مستتر پر عطف کیا جا سکتا ہے؟ اصلاح کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ مستتر ہے، تو اس پہ عطف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ضمیر مستتر پر عطف نہیں ہو سکتا ہے، تو یہاں پر عطف کیسے ہوا؟ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ جب ضمیر مستتر پر عطف کرنا ہو تو ہمیں اسے منفصل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے سیصلی ہوا وامرأتہ، کیسے بول سکتے ہیں؟ سیصلی ہوا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس طرح ہمیں بولنا چاہیے۔ تو یہاں تو فصل ہوا نہیں، ضمیر کو باہر نکالا نہیں گیا، باہر فصل کیا نہیں گیا ضمیر کو، مطلب منفصل نہیں کیا گیا ضمیر کو۔ تو ایک صورت اور ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ضمیر مستتر اور ضمیر مستتر جو معطوف علیہ ہے اور معطوف کے درمیان فصل کسی بھی چیز سے ہو جائے تو عطف جائز ہوتا ہے، اور یہاں پر فصل کا کام کون کر رہا ہے؟ نارن ذات لہب، یہ فصل کا کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو امرأۃ مضاف ہے، وہ مضاف علیہ ہے، مضاف مضاف علیہ مل کر معطوف ہو گئے۔ اس کا معطوف علیہ یصلی کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ اس کے بعد ہے حمالۃ الحطب، حمالہ مضاف، حطب مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کے مفعول بھی ہو جائیں گے فعل محذوف کے۔ فعل محذوف کون ہے یہاں پہ؟ ازمو ہے، ازمو یہاں پر فعل محذوف ہے۔ تو اصل میں یہ کیا بن جائے گا اس ایسی صورت میں؟ سیصلی ہوا وامرأتہ نارا ذات لہب، سیصلی ہوا وامرأتہ نارا ذات لہب، یعنی عنقریب وہ اور اس کی بیوی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد حمالۃ الحطب کیا بنے گا؟ حمالۃ الحطب یہ مفعول بہی ہے ازمو فعل کا جو حذف ہے، یعنی میں مذمت کرتا ہوں لکڑی ڈھونے والے والی کی، تو ازمو فعل کا یہ مفعول بہی بن جائے گا۔ ایک ترکیب اس کی اور بھی ہے کہ حمالہ مضاف اور حطب مضاف علیہ مضاف علیہ مل کر کے حال بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ یہ حال ہو جائیں گے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا ایسی صورت میں کہ اس حال میں کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے، عنقریب وہ اور اس کی بیوی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اس حال میں کہ اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس حال میں کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ تو حمالہ یہ حال ہو جائے گا، امرأۃ ذوالحال ہوگا۔ یہ اس کی دوسری ترکیب ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ایک طریقہ اور دیکھتے ہیں جس میں حمالۃ پڑھا گیا ہے، یعنی حمالہ کو رفع دیا گیا، پیش دیا گیا ہے، ضمہ دیا گیا ہے، اس ترکیب کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آسان ترکیب ہے، جن لوگوں نے بھی حمالۃ پڑھا ہے وہ آسان سی بالکل ترکیب ہے۔ امرأۃ مضاف و مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر کے مبتدا ہو جائیں گے، اس کے بعد حمالہ مضاف اور حطب مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کر کے خبر ہو جائیں گے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں پر واو کو ہمیں مستانفہ ماننا پڑے گا، اگر ہم اس کو عاطفہ مانیں گے تو پھر وہی والی بات ہو جائے گی جو میں نے پیچھے ترکیب بتائی ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں کیا ماننا پڑے گا؟ واو کو مستانفہ ماننا پڑے گا۔